ہم اپنی زکوٰۃ کہاں صرف کریں، ہم اپنی زکوٰۃ کس کو دیں، وہ کون سے مستحق لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے اہل ہیں، جہاں ہم اپنی زکوٰۃ کو صرف کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں قرآن مجید کی سورہ التوبہ ہے، آیت نمبر 60۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے ہیں۔ زکوٰۃ لینے کا پہلا شخص وہ ہے جو کہ شرعی فقیر ہو۔ یہ جو گلی کوچوں میں لوگ فقیر ہوتے ہیں، گداگر ہوتے ہیں، اس سے مراد وہ فقیر نہیں ہے بلکہ شرعی فقیر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو کچھ ہو لیکن اس کی بنیادی ضروریات اس سے پوری نہ ہوتی ہوں، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ نمبر 2، مسکین۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو یا بہت ہی کم ہو اور وہ انتہائی محتاج ہو، یعنی مسکین کی حالت فقیر سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دیں، ہمارا دینا بھی جائز اور ان لوگوں کا لینا بھی جائز ہے، جہاں ہماری زکوٰۃ صحیح طریقے سے صرف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مسکین بیان فرمایا ہے۔ یہ جو آج کل ہم گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں، ہر شخص کہتا ہے کہ بھی میں مسکین بھی ہوں، میں فقیر بھی ہوں۔ میرے بھائیو، اگر یہ تعریف اس پر صادق آتی ہے تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ صدقات اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ تعریف اس پر صادق نہیں آتی تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، عاملین علیہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حکومت یا اسلامی ریاست زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے مقرر کرے۔ ایسے کارکنوں کو زکوٰۃ کے مال سے اجرت دی جا سکتی ہے۔ جیسے آج کل مدارس ہیں یا ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں یا کوئی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اسلامی تنظیمیں ہیں، اور وہ لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بندے آ کر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور پھر وہ زکوٰۃ جا کر اپنی ٹرسٹ میں یا تنظیم میں یا مدارس میں جا کر جمع کراتے ہیں، پھر وہ تنظیم یا ٹرسٹ یا مدارس والے ان کو اس زکوٰۃ میں سے، اس مال میں سے جو زکوٰۃ کا جمع کیا گیا تھا اس میں سے ان کو تنخواہ دیتے ہیں، تو ان کا تنخواہ لینا بھی جائز اور ان کو تنخواہ دینا بھی جائز، دونوں طریقے جائز ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 4، مؤلفۃ القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اسلام کی طرف مائل کرنے یا اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کی جائے۔ کیا اب دیکھیں کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو ہم مالی تعاون کریں گے، جس کے ساتھ، اور پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے سے یہ دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، اسلام کی طرف مائل ہوں گے، غریب لوگ ہیں اور وہ واقعی کمزور لوگ ہیں، تو اگر ہم زکوٰۃ کے صدقات کے پیسے ان پر خرچ کریں گے تو وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو پھر ان کی مالی مدد کرنا بھی جائز ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور نمبر 5، وفی الرقاب۔ اس کا مطلب ہے غلاموں کو آزاد کرانا، یعنی اگر کوئی غلام اپنی آزادی کے لیے رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے تو کوئی شخص اپنی زکوٰۃ دے کر اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر اپنی زکوٰۃ بھی صرف کر سکتا ہے، اس کا دینا بھی جائز، اس کا لینا بھی جائز۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص، آج کل تو غلام ہے نہیں، اگر کسی علاقے میں کوئی بندہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہو تو اس کو جا کر بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے رقم ادا کر سکتا ہوں، یا تم یہاں سے نوکری یا ملازمت یا کوئی اور مسئلہ ہو، تم یہاں سے جان تمہاری چھڑواتا ہوں، یہاں سے تم فلاں مقام پر چلے جاؤ، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا تاکہ تم کوئی کام دھندہ کر سکو اور اپنی زندگی سکون سے گزار سکو، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا، یہ بالکل شرعی طور پر جائز ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح والغارمین۔ غارم اس شخص کو کہتے ہیں جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو، اس شخص کو قرض ادا کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس کو قرض سے نجات دلواتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لیں،
آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو تلاش کیا کریں، آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے، اور وہ مقروض آدمی ہو، غریب آدمی ہو، مقروض ہو، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی یا پھر بچوں کی تعلیم پر خرچ کیے، وہ مقروض ہو گیا ہے، تو اپنی زکوٰۃ سے اس کا قرض ادا کر دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ، اس سے مراد ہے اللہ کے راستے میں کام کرنے والے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہے، کوئی دین کا مدرس ہے، دین کا کام کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے مدرسے میں، یا مسجد کا پیش امام ہے، یا مسجد کا خادم ہے، یا مسجد کا مؤذن ہے، جس کا کوئی اور کام دھندہ نہ ہو، وہ صرف دین کا کام کر رہا ہے، وہاں پڑھا رہا ہے، بچوں کو تعلیم دیتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے، مسجد کا پیش امام ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح کسی مدرسے میں آپ چلے جائیں، اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی مدرس کی مدد کر دیں، اس کے بچوں کے شادی کا مسئلہ ہو، یا اس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، یا اس کو آپ گھر کا کرایہ دے دیں اس کا، بہرحال اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں مدد کر دینا، جو دین کے کام میں، دین کے راستے میں کام کر رہا ہے، اس کی مدد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح وابن السبیل، ابن السبیل، اس سے مراد ہے ایسا مسافر جو سفر میں مال سے محروم ہو جائے۔ ایک آدمی گھر میں مالدار بھی ہے، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں پیسہ ہے اس کے پاس، مالدار آدمی ہے، وہ دوسرے شہر میں گیا ہے، اس کی جیب کٹ گئی، یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس سے وہ پیسوں سے محروم ہو گیا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے کر، اس کو پیسے زکوٰۃ کے دے کر اس کی مدد کرنا شرعی طور پر جائز ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں کہ ان کو آپ اپنی زکوٰۃ صدقات دے سکتے ہیں۔